پہلی صدی ہجری کے اخیر میں 93 ہجری بنتی ہے، اور عربستان کا بادشاہ تھا ولید ابن عبد الملک، اور اس کا گورنر تھا حجاج بن یوسف۔ اور حجاج کا بھتیجا تھا اور داماد تھا محمد بن قاسم، 17 سال اس کی عمر تھی۔ اللہ، یہاں ہندوستان 2 حصوں میں تھا، ایک کو کہتے تھے ہند اور دوسرے حصے کو کہتے تھے سندھ۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے گلزارستان فی تاریخ ہندوستان۔ نام کو نہ دیکھیں، کتاب بہت قیمتی ہے، 6 جلدوں میں۔ ہندوستان کے حالات پر 3 کتابیں بڑی زبردست ہیں، ایک تاریخ فرشتہ اور دوسری گلزارستان فی تاریخ ہندوستان اور تیسری تاریخ الہند والسندھ۔ بس یہ 3 کافی ہے۔ یہاں 2 بھائی تھے، اس کا ایک کا نام تھا داہر، اس کو دائر سیاہ کہتے تھے، یہ سندھ پر پورا اس کی حکومت تھی، اور دوسرا اس کا بھائی تھا ظاہر، اس کو بھی دائر کہتے تھے لیکن وہ چھوٹا دائر کہلاتا تھا، پشاور، بنگالہ، یہ سب اس کے علاقے تھے۔ عربستان سے عربوں کا قافلہ آیا تھا بنیت تجارت، اور یہ جیت پور ایک جگہ ہے، یہاں وہ لوٹ گئے، اور ان کی عورتیں دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے جب کشتیاں جا رہی تھی، بینگ کر رہی تھی، رو رہی تھی، اور کہتی تھی واہ حجاج، کاش کہ ہمارے گورنر کو پتہ چل جائے کہ ہمارے خاوندوں کو قزاقوں نے پکڑ لیا، لوٹ لیا، قید کر لیا، اور ہم عورتیں بے سر و سامان بغیر دوپٹے کے یہاں بیٹھے۔ جہاز روانہ ہو گیا، بصرہ اترا، اور بصرہ سے آدمی سیدھا گیا، حجاج کو کہا، مورخ نے لکھا ہے کہ جب عورتیں یہاں دریا کے کنارے رو رہی تھی تو حجاج بن یوسف نے فجر کی نماز پڑھائی بصرے کی جامع مسجد میں، اور اس نے کہا لبیک انصرکم نصرا، میں بالکل حاضر ہوں، امداد بھرپور کروں گا۔ نمازیوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہ یار کوئی خاتون رو رہی ہے، چیخ آ رہی ہے، فریاد آ رہی ہے، فضا میں، دماغ میں آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا اس کو؟ اتنا ظالم تھا کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے لکھا ہے اگر قیامت کے دن گزشتہ امتوں کے سب ظالم جمع کیے جائے اور ہمارا حجاج بن یوسف لایا جائے تو یہ وزنی نکلے گا، لیکن عادل بھی اتنا ہے اور زورور بھی اتنا ہے کہ ہندوستان میں یہاں سندھ کے کنارے میں خاتون رو رہی ہے اور بصرہ کی جامع مسجد میں اس پر حال طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وفد آیا تھا، وفد نے سارا حال بتایا، حجاج بن یوسف متوجہ ہو گیا، اور اس نے ولید ابن عبد الملک کو کہا کہ ہندوستان میں سندھ کے علاقے میں ہمارے لوگوں کے ساتھ بدترین ظلم ہوا ہے۔ اس نے کہا جتنا فوج چاہیے لے لے، حملہ کر دے۔ اس نے کہا تحقیق حال کرتا ہوں، ایک وفد بھیجا یہاں، اور اس وفد کو کہا، خط لکھ کے دیا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے آدمی ناحق لوٹ لیے گئے اور جیل میں ہیں، ان کو چھوڑو اور ڈاکو کو سزا دے دو اور مجھے بتاؤ کیا سزا دے۔ راجہ دائر کو جب خط ملا وہ تو بڑا تھرا گیا، بڑا بدماش تھا، اس نے کہا جا عرب بدو کئی کا، اونٹا چرانے والا، پتے کھانے والا کون ہوتا ہے؟ محمد حجاج بن یوسف نے دوسرا خط لکھا اور داہر کو کہا سیدھا ہو جاؤ، انسان بنو، اور فوری طور پر معافی مانگو، ہمارے آدمیوں کو رہا کر لو اور قزاقوں کو سزا دے دو، ورنہ میں ایسا لشکر بھیج دوں گا کہ ان کی تلوار کی چمک سے تیرے محلات چمک اٹھیں، ایسا لشکر بھیج۔ بس اس کہنے کے ساتھ
حجاج بن یوسف نے اعلان کیا، افواج کے اندر اتفاق سے 1700 سپاہیوں نے ہاتھ کھڑے کیے، ہم حاضر ہیں، سندھ پر حملے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں بیٹھ۔ اور سپہ سالار انہی کا داماد اور بھتیجا محمد بن قاسم کو بنایا گیا۔ یہ لوگ بصرے سے، عراق سے، ایران بلوچستان کے راستے سے کہاں پہنچے، سکر کے قریب ہی آئے۔ انہوں نے کہا سقر منا سخت گرمی، تو سکر بن گئی۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، یہاں بیٹھے تھے۔ سکر اصل میں سقر ہے، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر۔ سامنے دریائے سندھ بہہ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اقلیدس کے ماہرین کو کہا کہ کنارے سے سمندر کا عرض ناپو کہ دریا کتنا چھوڑا ہے۔ ہمارے ہاں اس سرلاب کے قاعدے میں کنارے سے سمندر ناپا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کنارے سے ناپا اور ان کو خبر دی کہ اتنی چوڑائی ہے۔ حکم دے دیے کہ کنارے پہ جو درخت ہے یہ کاٹ دیا اور ان کی کشتیاں بنائی اور آپس میں جوڑ دی۔ اتنی کشتیاں برابر آ گئی کہ اس کنارے سے اس کنارے تک پل بن گیا۔ کہا چڑھو اس پہ، چڑھ کے ادھر اتر گئے۔ کہا کشتیاں کھینچ کے خشکی میں لے جا کے کڑی کرو۔ اور راجہ دائر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ راجہ دائر کا قلعہ تھا، کہتے اس دیبل سے شروع تھا اور جے پور بمبئی تک پہنچا ہوا تھا، اتنا بڑا قلعہ۔ اس نے کہا میرا کیا بگاڑ سکتے آپ، میرے پاس قلعے میں اتنا راشن ہے کہ 100 سال میں رہ سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا دیکھتے سیدھا کرنے کے لیے ہم آئے۔ محمد بن قاسم نے پہرا دینا شروع کر دیا چاروں طرف۔ راجہ دائر جب تنگ آیا تو اس نے مذہبی پنڈتوں کو بلایا کہ آؤ گیتے دیکھو، اوتار دیکھو، وید دیکھو، ہمارے بڑوں نے کیا لکھا ہے، دشمن سے کیسے جان ٹوٹے گی۔ یہ تو جان نہیں رہے، درختوں کے پتے کھا کے ٹھہرے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بڑا پنڈت آیا، بڑا پنڈت اس نے کہا بادشاہ سلامت، فلاں جنگل میں ہمارا دیوتا ہے اور آج رات کی 14ویں چاند کی چاندنی ہے، وہاں جا کر کے چڑھاوا لگائیں گے اور پھر مسلمانوں کے خلاف دعا کریں گے اور کل پرسوں مسلمان غرق ہو جائے۔ راجہ دائر نے کہا یہی چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا آپ کے گھر کا ایک فرد ساتھ ہوگا، زیادہ نہیں جا سکتے۔ کہا میں چلوں گا؟ نہیں، آپ نہ جائے، خطرہ زیادہ ہے، گھر والی آپ کی ساتھ ہو۔ راجہ دائر پریشان تھا، اس نے بیوی کو کہا آپ پنڈت جی کے ساتھ چلو۔ چلتے چلتے رات کو جنگل میں پنڈت نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ چیخ پڑی، وہ تو بادشاہ کی بیگم تھی۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا بس مسلمان اندر داخل ہو گئے قلعے میں، راجہ دائر قتل ہو گیا اور آپ ہم گھر بسائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ رات کے اندھیرے میں جنگل میں ہنگامہ آیا۔ اچانک ایک نوجوان آیا، تلوار ہاتھ میں، خنجر گلے میں، سر پر جنگی ٹوپی ہے، اور اس نے پوچھا کیا ہو رہا؟ یہ رو پڑی۔ اس نے کہا میں راجہ داہر کی بیوی ہوں، ہمارے ملک پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، وہ جا نہیں رہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ میرے خاوند نے پنڈتوں کا اجلاس طلب کیا، اس میں فیصلہ ہوا کہ اس جنگل کے دیوتا کی چڑھاوا دیں گے اور پھر مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ یہ مجھے اس بہانے لایا اور مجھے چھیڑتا ہے۔ اس نے ضرب لگائی اسے، اس کا سر تن سے جدا کے پھینک دیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میرا نام محمد بن قاسم ہے۔ وہ عورت حیران ہو گئی۔ اس نے کہا جو مسلمانوں کا سپہ سالار ہے کہاں آپ یہاں جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا فوج کا پہرا دے رہا ہوں، آج رات تو میری ڈیوٹی۔ اچھا،
اب ایسا کرو مجھے اپنے محل تک پہنچاؤ، میں تو جا نہیں سکتی، یہ مجھے لے کے آیا تھا اور میں تو کبھی گھر سے بنگلے سے باہر نکلی نہیں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پیروں میں جو پازیب ہے، اس کی شڑانگ جو ہے نا، یہ بھی مراقب ہے، اس کو باندھ دو ذرا کپڑے میں۔ دوسرا یہ کہ آپ مجھ سے آگے نہیں چلے گی، پیچھے چلے گی، آگے آگے میں خود جاؤں گا۔ تیسرا یہ کہ آپ مجھے صرف بس دائیں بائیں راست اور چپ کہے گی، آگے مجھ سے بات چیت نہیں کرے گی۔ خاتون کی آواز میں بھی شوق و شہوت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ یہ آگے وہ پیچھے، وہ بتا رہی شہر میں داخل ہو گئے۔ اس نے کہا شہر میں تو بہت سارے قلعے ہیں، قلعہ آ گیا۔ اس نے کہا نہیں، قلعے کے چوکیدار کو اس نے حکم دے دیا کہ ہٹ جاؤ، وہ ہٹ گیا، کہ اندر داخل ہوا۔ کہ بات سنو، یہ سامنے میرا اور راجہ داہر کا کمرہ ہے، اندر وہ سو رہا ہے، اور اسی کمرے کے سیدھ میں سمندر کے اندر کھڑکی ہے، روشن دان ہے پورا مکمل، آدمی آ جا سکتے، ہم نے ہوا کے لیے بنایا ہے۔ 3 دن تک میں اس کو منت کروں گی کہ وہ مسلمان ہو جائے، تو آپ سے صلح کر لے۔ 3 دن تک اگر آپ کو اطلاع نہیں ملی تو عصر کے وقت آپ دریا کے کنارے یہاں سے آ جائے، ورنہ اس قلعے کو آپ 100 سال میں فتح نہیں کر سکتے، یہ ایسا قلعہ ہے۔ میں کھڑی ہوں اور آپ نکلے۔ وہ کھڑی رہی کچھ دیر، جب اس کو یقین ہو گیا اسے بس سالار مسلمانوں کا حدود سے نکل گیا تو اندر آئی۔ راجہ دائر نے کہا چڑھاوا ڈال دیا دیوتا پر۔ کہا چڑھاوا کیا ہو؟ تو بیڑا غرق ہو گیا۔ کہا کیا؟ وہ تیرا پنڈت جو تھا وہ بدعتی نکلا، بے ایمان۔ اور اس نے تو سب کچھ لوٹنا چاہا، تو پھر کیسے بچ گئی؟ کہا ایک فوجی آیا اور اس نے یہاں تک پہنچایا۔ کہا کیا نام تھا اس کا؟ کہا محمد بن قاسم۔ کہا وہی تو ہمارا دشمن ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سنو کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے اخلاق دیکھے، اس کی عزت دیکھی، اس کی ادائیں دیکھی، یہ لوگ سچے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ان سے جیتنا آسان نہیں ہے۔ ہماری خیر اور عزت اس میں ہے کہ آپ صلح کر دیں۔ میں منت کرتی ہوں، پیر پکڑتی ہوں، میں نے اس کو رات کے جنگل تاریکی میں دیکھا۔ راجہ داہر مان نہیں رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے پہنچ کر کے اگلے دن فوج کو الرٹ کر لیا کہ سامنے کنارے سمندر پر سب جمع ہو جاؤ۔ جب 3 دن گزر گئے کوئی نہیں آیا، تو عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد فوج کو حکم دے دیا، جتنے سپاہی ان کو چاہیے تھے ان کو کہا یہ سامنے جو قلعہ ہے اس کے سامنے پلر کے سیدھ میں ہم کو پہنچنا ہے۔ سمندر میں تیراکی کرتے وہاں پہنچ گئے، دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہوا۔ راجہ داہر بما اپنی بیوی کے بیٹھا تھا، اور وہ بیوی پیروں میں بیٹھی تھی، رو رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے ٹھکرائی، تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر تمام قبروں میں اس کے فوجیوں کو گرفتار اور پکڑ پکڑ، اور اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں میں پورا قلعہ فتح کرا دیا۔ فتوح البلدان کتاب ہے ہند اور سندھ کے اسلامی فتوحات پر، کتاب کا نام ہے فتوح البلدان، مصنف ہے امام بلازری، المتوفى 370 ہجری۔ اس میں فتوح سندھ کے اندر یہ واقعہ درج ہے، اور محمد بن قاسم کے لیے وہاں شعر لکھا ہے، سبحان اللہ، ان السماحة والشجاعة والندى، ان السماحة والشجاعة والندى لمحمد ابن القاسم ابن محمد۔ شرافت، غیرت، دینی جذبہ محمد ابن قاسم پر ختم۔ ان السماحة والشجاعة والندى لمحمد ابن القاسم ابن محمد۔